نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صلاۃ شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا 9واں حلقہ ہے، 9واں درس ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی جو زندگی ہے 40 سالہ، اس میں ہونے والے تقریباً واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو مبشرات شروع ہو گئیں، یعنی نبوت کی خوشخبریاں۔ اور ہوا یوں کہ 40 سال پورے ہونے کے بعد 6 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک خواب آتے رہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ما رأى نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے، ایسے خواب اس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتی تھی، اور وہ واقعہ یا وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا نظر آتا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے، کہ رات کو خواب دیکھا، صبح کو وہ چیز ہو گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ مثل فلق الصبح، کہ جیسے صبح کی روشنی ہوتی ہے، ایک اندھیرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی کو نکالتے ہیں، اور روشنی میں چونکہ ہر چیز واضح ہوتی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا۔ جو چیز آدمی دیکھتا ہے روشنی کے اندر، دن کی روشنی میں جو چیز دیکھتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ کون سی چیز میں دیکھ رہا ہوں، اسے تو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے، وہ صبح کو وہی چیز سامنے آ جاتی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے خواب ہی خواب آتے رہے، اور انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ مبارک خواب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خواب 6 مہینے چلتے رہے۔ اور نبوت والی زندگی کتنی ہے؟ 23 برس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے۔ اب 40 سال تو نبوت سے پہلے والی زندگی ہے، اور پھر 23 سال نبوت سے بعد والی زندگی ہے، اور ان 23 سالوں میں سے 6 مہینے خواب کا ایک پیریڈ ہے، ایک وقت ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، کیونکہ اگر جب 23 کو آپ 2 میں تقسیم کر دیں، 23 کو 2 میں جب تقسیم کریں گے تو ہر حصے میں 6 ماہ آئیں گے نا، یعنی 23 سال، اس کو آپ تقسیم کرو 2 کے اندر، تو فی جو وقت ہوگا وہ کتنے کا بنے گا؟ 6 ماہ کا بنے گا۔ تو اس لیے یعنی اس کے 46 حصے ہو جائیں گے۔ 23 سال کو اگر آپ تقسیم کریں گے یا اس کو ضرب کریں گے 2 سے، تو پھر جو ہے وہ 46 حصے بنیں گے اس کے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب اور نیک خواب اور صالح خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آج بھی لوگوں کو نیک خواب آتے ہیں، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو اچھے خواب آتے ہیں، تو یہ گویا کہ اس نبوت کا 46واں جو نبوت کا حصہ ہے اس حصے میں سے ہیں، لیکن ہر خواب نہیں، اور ہر آدمی کا نہیں، کیونکہ خواب کے بہت سارے اقسام ہیں۔ خواب ایک ہوتا ہے رؤیا اور ایک ہوتا ہے حلم۔ دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ چاند اور ستارے اور سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی رأیت 11 کوکبا،
वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि मैंने चांद सूरज सितारों को अपने लिए सजदा करते हुए देखा है। तो वहां पे रअयतु का लफ्ज आया है, तो अरबी में रोया बोलते हैं सच्चे ख्वाब के लिए। और दूसरा होता है झूठा ख्वाब, उसको अरबी में हुलम कहते हैं। इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। जैसे अजीज मिस्र, जो मिस्र का बादशाह था, जिसने ख्वाब देखा था कि भाई 7 गायें जो हैं वो दुबली पतली हैं और 7 जो हैं वो मोटी हैं, ये दुबली वाली मोटियों को खा रही हैं, इस किस्म का ख्वाब उसने भी देखा। तो उस वक़्त में जो ताबीर करने वाले लोग थे उसको बुलाया और उनसे ताबीर पूछी। तो उन्होंने बोला कि वमा नहनु बितअवील अहलाम बिआलिमीन, ये झूठे ख्वाब हैं, हम आपको झूठे ख्वाबों की क्या ताबीर बताएं। तो हुलम और रोया, हुलम बोलते हैं झूठे ख्वाब को, रोया बोलते हैं नेक और अच्छे ख्वाब को, सच्चे ख्वाब को। फिर हर आदमी को 2 किस्म के ख्वाब आते हैं। एक वो ख्वाब होता है जो आदमी दिन के अंदर अपने जहन में बातें सोचता रहता है, रात को वही चीजें देखता है, या जो उसका मशगला और काम जिंदगी में होता है उसको रात के अंदर भी वही ख्वाब आते हैं, नींद के अंदर, कि वो देखता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं। तो अब ये जो सोचते हैं हम, यही सोच ही जब हमारा वजूद बिल्कुल बेहिस हो चुका होता है नींद की कैफियत में, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला नींद को मौत की बहन करार दिया है। क्योंकि नींद में जो आदमी होता है उसे कोई पता नहीं चलता कि मेरे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, उसे कोई पता नहीं चलता। अब उसके अंदर सांस तो है, लेकिन उसके जो एहसासात हैं, जो मतलब सुनने का हिस्स है, बोलने का है, देखने का है, ये सारे अब खामोश हैं। तो उस वक़्त में जो दिन की सोचें होती हैं या दिन का काम होते हैं, वही ख्वाब उसकी लाशऊर में आ जाते हैं, शऊर के अंदर नहीं, लाशऊर में वो आ जाते हैं और वो ख्वाब देखता है। और एक ख्वाब ऐसा होता है कि वो सच्चा ख्वाब होता है, लेकिन ये आम जो लोग हैं उनको तो सच्चे ख्वाब कम ही आते हैं, कोई 100 में से 1 सच्चा हो जाए। और नेक लोगों के ख्वाब उनके भी ऐसे नहीं कि भाई सारे के सारे सच्चे हों, उनका भी कोई ख्वाब सच्चा हो जाता है। तो एक ख्वाब होता है जो बिल्कुल झूठा है, जो दिन में हम काम करते हैं वही रात को देखते हैं। अब अगर किसी को ख्वाब कोई आ रहा है, उसने कोई ख्वाब देखा, तो बताना किसे चाहिए? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब जो है वो ऐसे समझो कि परिंदे की जो पंजा है उसके अंदर कोई ऐसी कंकरी हो, तो गोया के ख्वाब की मिसाल यही है। अब अगर आप हर आदमी को बता दें और उससे जाकर के ताबीर पूछें और वो गलत ताबीर कर देता है, उसको पता नहीं चलता ताबीर का और गलत ताबीर करता है, तो इसका मिसाल ऐसे है कि वो कंकरी उस परिंदे के पंजे से गिर पड़े। तो फिर वैसा हो जाएगा, अगर उसने गलत ताबीर की तो वैसा हो जाएगा। इसलिए उलमा ने कहा कि भाई हर आदमी को ख्वाब नहीं बताना चाहिए, ख्वाब बताना चाहिए हबीब और लबीब को। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि लबीब का मतलब होता है कोई अक्लमंद और आलिम बंदा हो जो कभी भी ख्वाब की गलत ताबीर ना करे, उसको बताएं। या हबीब जो आपका खैर ख्वाह है, उसी को ख्वाब बताएं जो आपके लिए बदख्वाही ना करे और गलत ताबीर उसका ना करे। और दूसरी बात यह है कि ख्वाबों के मसाइल ऐसे हैं कि उनमें परेशान होने की जरूरत भी नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हल बताया है कि भाई अगर किसी को बुरा ख्वाब आ जाता है और डरावना ख्वाब देखता है, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक दे दे कि नींद से वो बेदार हो जाए, तो 2 रकात नफिल पढ़ ले और खैर की दुआ कर ले। अगर इतना उससे नहीं हो सकता तो फिर यह है कि कम से कम उल्टी तरफ 3 मरतबा थूक ले और शैतान से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तावुज़ पढ़ ले, तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो बस यही चीज है कि एक तो हर किसी आदमी को ख्वाब बताने की जरूरत नहीं होती और हर किसी से ख्वाब की ताबीर पूछने की भी जरूरत नहीं।
یہاں تک کہ ہر عالم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر عالم کو تعبیر نہیں آتا۔ یہ خوابوں کی تعبیر کو جاننا ایک مستقل چیز ہے، اور یہ کچھ سیکھنے سے نہیں آتی کہ ہاں بھئی کوئی اس کا کورس ہو، پڑھا جائے اور پھر اس کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے کسی کو اتنی فہم، فراست، سمجھ عطا فرما دیتے ہیں کسی عالم کو، کسی نیک بندے کو، کہ وہ خوابوں کی کیفیت اور صورتحال کو دیکھ کر کے پھر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ ہر آدمی کو خواب کی تعبیر نہیں آتی، اور ہر آدمی کو خواب بتانا بھی نہیں چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خواب شروع ہوئے جو 6 مہینے تک چلتے رہے۔ تو اب اور ایسا بھی ہوتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان 6 مہینوں کے دوران جب کسی وادی میں گزرتا، کچھ پہاڑوں سے گزرتا، کچھ پتھروں سے گزرتا، تو مجھے ایک آواز آتی غیبی، السلام علیکم السلام علیکم، اس طریقے سے آواز آتی، السلام علیکم یا محمد۔ تو جب میں ادھر ادھر دیکھتا اور میں اپنے آگے پیچھے دیکھتا تو مجھے کوئی چیز نظر نہ آتی، کوئی انسان مجھے نظر نہ آتا، لیکن آواز مجھے سنائی دیتی تھی۔ تو اس طریقے سے بھی ہوتا رہا۔ اور دوسرا طریقہ تھا خواب، اس میں بشارتیں ملتی رہیں۔ خواب کے مسئلے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے، ایک بی بی نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے آج بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا رأیت تھی، آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ سے ایک گوشت کا ٹکڑا آپ کے جسم سے کاٹا گیا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا جا کر کے حضرت فاطمہ الزہرا کی گود میں گرا ہے، پھر حضرت فاطمہ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ آ کر کے میرے گود کے اندر گرا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تو مبارک خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کو بچہ دیں گے، اب اسی سے بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹا جو ہوتا ہے، اولاد جو ہوتی ہے، وہ آدمی کا ایک جزء ہوتا ہے، گویا کہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرمائیں گے، اور وہی بیٹا آپ کی گود میں آئے گا اور آپ اس کو کھلائیں گی۔ تو یہ اس کا تعبیر ہے۔ اب دیکھیں بظاہر خواب جو ہے کتنا ڈراؤنا ہے، اور اس صحابیہ کو بھی یہی چیز ہوئی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا، پھر حضرت فاطمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اس کے گوشت ٹکڑا کاٹا گیا اور میری آ کر کے گود میں گرا ہے، پتہ نہیں کوئی بڑی مصیبت ہوگی، کیا ہوگا؟ تو وہ تو بیچاری پریشان ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے بظاہر خواب ایک ہوتا ہے اور اس کی تعبیر دوسری ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام آتے تھے، اپنے خواب بتاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھی تھے کبھی کبھی کسی مجلس میں کہ بھئی آج کس نے خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام بتا دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تعبیر تو فرما دیتے، کبھی نہیں بھی فرماتے۔ اور کبھی یہ بھی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کر دیتے تھے کہ آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خوابوں کی تعبیر میں مہارت عطا فرمائی تھی۔ تو کبھی خود تعبیر نہ فرماتے تو حضرت ابو بکر کو حکم دے دیتے۔ اور یہ جو ایک خوابوں کا جو فن ہے نا، ایک ایسا فن ہے کہ بہت بڑا وسیع فن ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں، مستقل ایک فن ہے، لیکن یہ سیکھنے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سمجھ اور فراست دی جاتی ہے۔ اور اسی میں ایک بہت بڑے عالم تھے محمد بن سیرین، جو خوابوں کی تعبیر میں بہت مشہور تھے۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری چار پائی کے نیچے ایک تست ہے
ایک تھال ہے اس میں انگارے جل رہے ہیں. تو محمد بن سیرین نے اسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہیرے جواہرات عطا فرمائیں گے. تو وہ خوش ہو کر کے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد دوسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر کے بعین ہی یہی خواب بولا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے انگارے جل رہے ہیں. تو محمد بن سیرین نے اسے کہا کہ بھائی تمہارے گھر کو آگ لگے گی. تو اس کے جو شاگرد تھے وہ تو حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت 4 مہینے پہلے ایک آدمی آتا ہے, یہی خواب لے کر کے آتا ہے, آپ سے تعبیر پوچھتا ہے, آپ نے اس کو الگ تعبیر بتائی, اس کو الگ تعبیر بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں, خواب کی صورت کو بھی دیکھا جاتا ہے اور خواب کے وقت کو بھی دیکھا جاتا ہے. پہلا آدمی جو میرے پاس آیا تھا اس نے بھی یہی خواب دیکھا, لیکن اس وقت میں سردی کی موسم تھی, اور سردی کے موسم میں آگ چونکہ انگارے یہ فائدہ مند ہوتے ہیں, اس سے نقصان نہیں ہوتا, فائدہ مند ہوتے ہیں کہ آدمی اس سے حرارت کو حاصل کرتا ہے. اور اس آدمی نے سردی میں یہ خواب دیکھا ہے, تو میں نے اس کو یہی خواب تعبیر بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہیرے جواہرات عطا فرمائیں گے, کیونکہ انگارے بھی چمکدار ہوتے ہیں اور ہیرے جواہرات کے اندر بھی چمک ہوتی ہے. اور یہ دوسرا جو آدمی آیا ہے اس نے خواب دیکھا ہے یہی, لیکن اس نے دیکھا ہے گرمی کی موسم میں. گرمی کے موسم میں آگ جو ہوتی ہے وہ تو فائدہ مند نہیں ہوتی, تو اس لیے میں نے اس کو الگ تعبیر بتایا. ایک خواب اس کے پاس, حضرت محمد بن سیرین کے پاس ملکہ زبیدہ جو بڑی مشہور عورت تھی, زاہدہ, عابدہ, طاہرہ, پاک دامن عورت تھی, اور ہارون الرشید جو بادشاہ تھا بہت بڑا مشہور ہے, آپ علماء سے اس کے قصے واقعات سنتے بھی رہتے ہیں. تو اس کی وہ بیوی تھی, اور خلیفہ ابو جعفر منصور اس کی بیٹی تھی. تو بادشاہ کی گھر والی ہے اور ایک خلیفے کی بیٹی ہے, دوسرے خلیفے کی بیوی ہے. تو اب اس نے یہ خواب دیکھا کہ میں کہیں یہ راستے کے کسی سائیڈ میں ہوں اور ہر آدمی مجھ سے برائی کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے. تو وہ تو بیچاری پریشان ہو گئی, کیونکہ وہ اس قسم کی عورت نہیں تھی, وہ تو نیک عورت تھی, وہ تو پاک دامن عورت تھی. تو اس نے سمجھا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس نے ایک اپنی خادمہ کو بلایا اور اس کو بولا کہ محمد بن سیرین کے پاس جاؤ, اسے یہ خواب بتاؤ اور اس کی تعبیر پوچھو, لیکن یہ نہ بولنا کہ ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے. آپ اس کو یہ بتاؤ کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور آپ مجھے تعبیر بتا دیں. تو محمد بن سیرین کے پاس جب گئی, اس کو خواب بتایا, تو محمد بن سیرین نے پوچھا کہ یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. تو محمد بن سیرین نے کہا کہ نہیں, سچ بتاؤ, آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. تو محمد بن سیرین نے کہا کہ تمہاری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے, تمہاری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم اس قسم کا خواب دیکھو. جاؤ, یا تو مجھے صحیح بتاؤ کس کا خواب ہے, یا جاؤ میں تمہارے لیے تعبیریں نہیں کروں گا, تمہاری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اب اس کو حکم تو نہیں تھا بتانے کا, کیونکہ ملکہ جو تھی اس نے تو اس کو منع کر دیا تھا کہ میرا نام نہیں لینا, کیونکہ وہ تو ڈر رہی تھی کہ بھئی پتہ نہیں محمد بن سیرین کو اگر پتہ چل جائے کہ ہارون الرشید کی بیوی, بادشاہ کی بیوی نے یہ خواب دیکھا ہے, پتہ نہیں وہ تو سمجھے گا کہ کوئی یہ بری عورت ہے. تو وہ خادمہ واپس آ گئی اور یہی چیز اس کو بتا دی کہ مجھے تعبیر نہیں بتائی گئی, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی. تو دوسرے دن پھر اس کو بھیجا کہ اب جا کر کے بتاؤ. اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خواب اچھا ہے, تو جا کر کے بتاؤ. اس نے بولا کہ یہی خواب زبیدہ نے دیکھا ہے. تو محمد بن سیرین نے کہا کہ ہاں یہ بات کرو نا, اللہ تبارک و تعالی اس سے ایسا کام لیں گے جس سے تمام انسانوں کو فائدہ ہوگا. اور اللہ نے اس سے پھر یہی کام لیا کہ حج کے موقع کے اندر جب حاجی حضرات منا, مزدلفہ اور عرفات میں جاتے تھے, تو یہ تو مکہ سے ابھی بھی باہر ہے, اس وقت میں تو اتنی آبادی بھی نہیں تھی, تو ان کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا, وضو میں دشواری, نہانے میں دشواری, اگر کسی کو نہانا پڑ جائے
تو نہانے میں دشواری اور وضو کے بارے میں تو بہت بڑی دشواری ہوتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, طائف سے نہر کھدوا کر کے عرفات تک پہنچائی, جس کے آثار آج بھی موجود ہیں. اس نہر زبیدہ کے آثار آج بھی موجود ہیں. تو طائف سے اس نے نہر کھدوا کر کے مکہ تک پہنچائی. جتنی آبادیاں بیچ میں آئیں اور اسی طریقے سے جتنے گاؤں بیچ میں آئے, سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. جانور پیتے رہے, انسان پیتے رہے, کافی عرصے تک یہی نہر چلتی رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خواب کو اس طریقے سے سچا کیا. تو کبھی خواب ایسا ہوتا ہے کہ ڈرانا ہوتا ہے, لیکن اس کی حقیقت اور ہوتی ہے. اس لیے ہر آدمی کو خواب بتانا بھی نہیں چاہیے اور ہر آدمی سے تعبیر بھی نہیں پوچھنا چاہیے. اچھا خواب ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرو. برا خواب ہے تو اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جاؤ اٹھو, 2 رکعت نفل پڑھو, خیر کی دعا کرو, یا 3 مرتبہ الٹی سائڈ پہ تھوک دو, اللہ تعالیٰ شر سے بچا دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے خواب آتے رہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الی الخلا. جب 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہونے والی تھی, اس سے پہلے کچھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ڈال دی گئی. اور تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا جب تک جا کر کے تنہائی میں نہ بیٹھے, لوگوں سے الگ تھلگ بالکل. اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ تھا غار حرا. غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, اور یہ بہت بڑی اونچی پہاڑی ہے, مکہ سے یعنی اس وقت میں تو دور تھی, اب تو شہر میں داخل ہو چکی ہے. تو وہاں پہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر کے کئی دنوں تک وہاں پہ رہتے تھے, 10 دن 12 دن 15 دن, اور روایتوں میں یہی بھی آتا ہے کہ مہینہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں رہتے تھے, واپس گھر نہیں آتے تھے. اور یہ جو غار ہے بالکل پہاڑ کی چوٹی پر ہے, اور اب تو راستہ بھی بنا دیا گیا ہے. ہم جب عمرے میں گئے تو ہمیں اس غار میں پہنچتے پہنچتے اوپر چڑھتے چڑھتے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے 50 منٹ لگ گئے تھے. اب راستہ بنا ہوا ہے, آدھے پہاڑ تک تو روڈ تک گاڑی چلی جاتی ہے, اور پھر آگے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. اس وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا. ایسا پہاڑ, اتنا بلند پہاڑ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چڑھتے, پھر وہاں عبادت کرتے, اور نہ روشنی کا انتظام ہے, نہ سردی سے بچنے کا انتظام ہے, نہ گرمی سے. بس اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے تھے. اور گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تربیت تھی, کیونکہ اللہ سے تعلق تب مضبوط ہوتا ہے نا جب آدمی کچھ زندگی کے لمحات تنہائی میں جا کر کے صرف اللہ کی عبادت میں گزارے. تب اللہ سے جو دل کا تعلق بنتا ہے وہ ایک مضبوط تعلق بنتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس چیز کے لیے تربیت فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی سجانا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا قائد بھی بنانا ہے. جب اب اللہ تبارک و تعالی سے دل کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو اس راستے کے اندر آنے والی تکلیفوں کو کیسے برداشت کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے تربیت فرما رہے ہیں. یہ جو شق صدر ہوا جیسے ہم بیان کر چکے ہیں, 4 سال کی عمر کے اندر, پھر 10 سال کی عمر کے اندر, پھر وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 فرشتے آئے, شق صدر کیا, پھر ایک ٹکڑا گوشت کا نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے, اور انہوں نے پھینک دیا کہ ھذا حظ الشیطان, یہ شیطان کا حصہ, اس کو نکال دو. اب یہ بچپن کی جو عادتیں ہوتی ہیں نا, کھیلنا کودنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی حفاظت فرمائی. تو اللہ کی تربیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود انبیاء کرام کی تربیت فرماتے ہیں. تو اب غار حرا میں جانے کا یہی راز تھا. اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پہاڑوں کو چھوڑ کر کے, مکہ کے اندر تو پہاڑ ہی پہاڑ تھے, اور سب سے قریب ترین جو بیت اللہ کا سے پہاڑ تھا وہ تھا جبل ابو قبیس, صفا کی پہاڑی. صفا کی پہاڑی کا دوسرا نام ہے جبل ابو قبیس.
اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جبل وضع علی الارض، یہ سب سے پہلا پہاڑ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تخلیق فرمایا۔ جیسے بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا اللہ کا گھر جو لوگوں کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا گیا وہ مکہ میں ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلا پہاڑ دنیا کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ جبل ابو قبیس ہے، صفا کی پہاڑی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر بھی نہیں جاتے اور دور مکے سے چلے جاتے ہیں۔ اس کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ بھی اسی غار میں جا کر کے عبادت کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس شرف میں، اس فضل میں، کرامت میں اپنے دادا کے گویا کہ قائم مقام بھی ہر چیز میں رہے اور ان کی نیابت کی، انہی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اپنی نبوت سے پہلے سجی، اور نبوت کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء کرام کی قیادت اور ریاست حوالے کر دی، پوری دنیا کے لیے سردار اور قائد بنا دیا۔ تو اس لیے اس غار کے اندر جاتے تھے۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی اس غار کے اندر جائے نا اور وہاں سے دیکھے بیت اللہ کی طرف، تو اب تو چونکہ بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں نا، بلڈنگیں، اور بیت اللہ کے بالکل ارد گرد بھی ہے جو ہر طرف سے حرم بنا ہوا ہے، تو بیت اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس وقت میں ڈائریکٹ نظر پڑتی تھی۔ اب بھی اس کے اندر جو مکہ ٹاور بنا ہوا ہے نا، تو وہ تو دور ہر جگہ سے نظر آتا ہے، لیکن وہاں سے تو بالکل واضح نظر آتا ہے۔ تو اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار میں عبادت کرتے تھے اور بیت اللہ کو اگر دیکھنا چاہتے تھے تو ڈائریکٹ بیت اللہ پر نظر پڑتی تھی۔ اور جب ہجرت کے موقع پر اسی غار کا انتخاب نہیں کیا، جب وہاں پہ ضرورت پڑی چھپنے کی تو غار ثور کی طرف چلے گئے، حالانکہ غار ثور جو ہے وہ غار حرا سے بہت اوپر ہے، زیادہ اوپر ہے، اسے بلند ہے۔ اب اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ بھائی غار ثور کا جو علاقہ ہے وہ اس وقت میں مکے کی جو زمین کی سطح تھی وہ ایسا علاقہ تھا جس کی سطح بلند تھی، غار ثور جہاں جس علاقے میں واقع ہے، اور جس علاقے میں غار حرا واقع ہے وہ اب مکے کے حساب سے کچھ نیچے والا علاقہ کہا جاتا تھا۔ تو اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں اور نبوت مل چکی ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دین کو دنیا میں بلند ہو کر کے رہنا ہے، اسی لیے حکمت اس میں یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلندی والی سطح کی زمین کا انتخاب فرمایا۔ اور غار حرا چونکہ وہاں پہ جب جاتے تھے تو وہ نبوت سے پہلے والی زندگی تھی اور ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت میں اس علاقے کا انتخاب کیا، یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی۔ اور اب نبوت کی جب ابتدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں تھے۔ دیکھا یہ جو عرصہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے غار حرا میں، واپس بھی آ جاتے تھے، مکہ کے جو معاملات ہوتے تھے اس میں حصہ بھی ڈالتے تھے، خیر بلائی کے معاملات، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنے راز بھی بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کی کیفیت میں ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس راستے میں میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں اتنے غریب، جن کے جسم پر پوشاک نہیں اور جن کے سر پر کوئی کپڑا نہیں، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، تو بس میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ کاش میں ان کی مدد کر سکتا اور ان کو کچھ میں دے سکتا،
لیکن میرے پاس نہیں ہے، اب اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر ایک غم پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے آپ غمگین ہو رہے ہیں؟ میسرہ کو حکم دیا، جو اس کا خادم تھا، غلام تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، کہ جاؤ اندر سے پیسے لے کر کے آؤ۔ تو اس وقت میں جو پیسے ہوتے تھے وہ درہم اور دینار ہوتے تھے، اور درہم اور دینار تو سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا۔ تو اصل پیسے تو یہ ہے نا، یہ جو ہم کاغذ کے نوٹ استعمال کرتے ہیں یہ تو ان کا بدل ہے، اصل تو سونا اور چاندی ہے۔ تو اس وقت میں یہی سکے چلتے تھے، پھر ان کے نام مختلف ہوتے تھے، ہر ملک کے حساب سے اس کا نام چینج ہوتا تھا۔ تو کرنسی یہی تھی دنیا کی۔ آج بھی پیسے اسی سونے اور چاندی کا بدل ہے، اس لیے زکوٰۃ کا جو حساب نکالا جاتا ہے نا، اگر کسی کے پاس سونے اور چاندی کا نصاب پورا نہیں ہوتا تو پیسوں کو شمار کر کیا جاتا ہے، کیونکہ پیسے جو ہیں وہ سونے اور چاندی کا بدل ہیں۔ تو بہرحال اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل مغموم ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے حکم دیا اپنے غلام کو کہ پیسے لے کر کے آؤ۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اب نبوت کا اعلان تو نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے پہلے بھی، کیونکہ ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی جو زندگی تھی وہ انتہائی فقر و فاقے والی زندگی تھی۔ وہ مکے کے سردار تھے اور بیت اللہ کے خادم بھی تھے، چونکہ عبد المطلب کے نائب وہ بنے۔ عبد المطلب جب فوت ہو گئے تو وہ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، جو حج کے لیے لوگ آتے تھے ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، جتنا مال آتا اس کی جتنی کمائی ہوتی بس لوگوں کو کھلا دیتے تھے، ان کے اندر سخاوت تھی۔ وہی چیزیں ابو طالب کے اندر بھی تھی۔ تو جو پیسہ آیا خرچ کر دیا، جو پیسہ آیا خرچ کر دیا، یہاں تک کہ ان کی اپنے خاندان کے اندر، بھائیوں کے اندر یہ مشورہ ہوا کہ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، ہر آدمی ان کے ایک بیٹے کا یا اس کی ایک بیٹی کا اس کو کھلانے پلانے اور اس کے خرچے کا انتظام کرے۔ اور ابو طالب کو یہ بات بتا دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ میری اس طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہو، آپ میرے بھائی ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ کے بھتیجے ہیں، یہ بھی آپ کی اولاد ہیں، آپ ان کو ایک ایک میرے بیٹے کو آپ کھلاتے رہو، لیکن ایک بیٹے کو میرے کو چھوڑ دو، عقیل کو، جس کا عقیل نام تھا، یہ تو میرے ساتھ رہے نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی ساتھ رکھا، پرورش ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا ایک احسان بھی چکایا، چونکہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی بچپن کے اندر۔ جب عبد المطلب فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 8 برس تھی، تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، نبوت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 10 سال کے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 30 سال کے تھے، عمر ان کی 30 سال کی تھی، تو حضرت علی پیدا ہوئے، تو گویا کہ بچوں کی طرح پالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، بچوں کی طرح پالا بھی صحیح، پرورش کی، اپنے گھر میں رہایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بھی رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پیدا ہوئی، جو بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کودتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس گویا ایک تو دونوں کزن بھی تھے، گویا کہ بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرا تعلق یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، اپنے بچوں کی طرح پالا۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ میں، ہر وقت میں مدد کی اور ساتھ دیا۔ اور جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آ گئے اور وہاں پہ اخوت قائم کی کہ ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار میں سے ایک صحابی کا بھائی قرار دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 3 دن کے بعد آئے، وہاں پہ امانتیں لوگوں کو دے کر کے پھر آ گئے، اور اس وقت میں اخوت تو قائم ہو چکی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو کوئی انصاری چھوڑا ہی نہیں میرے لیے جس کو آپ میرا بھائی بنا دیتے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم تو میرے بھائی ہو، آپ تو میرے بھائی ہو، تو آپ اور میں ساتھ رہیں گے، جو ہم کمائیں گے ساتھ کھائیں گے، تو آپ تو میرے بھائی ہیں۔ تو یہ علاقہ تھا محبت کا، اس تربیت کا، اس اخوت کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام کو حکم کیا کہ مال لے کر کے آؤ، اور اس نے اتنا مال لایا اور اتنے دراہم اور دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر کے نشاور کر دیے کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اس کے اندر چھپ گئے۔ اتنا مال تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس، اور ایسی وفا تھی کہ یا رسول اللہ آپ کو میں غمگین نہیں دے سکتی، یہ میرا مال ہے، مال میرا ہے، ہاتھ آپ کا ہے، خرچ کریں، آپ پر تو ہر چیز قربان ہے، یہ تو مال کیا چیز ہے، آپ پر تو ہر چیز قربان ہے۔ اس لیے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اتنی محبت، وفا اور اخلاص تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو پوری زندگی یاد کرتے رہے، کبھی نہیں بھلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ پر آئی، اتنی غیرت مجھے کسی سوکن پر نہیں آئی۔ حالانکہ حضرت عائشہ نے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اس کے ساتھ رہی ہی نہیں ہے، ان کی شادی ہی مدینہ المنورہ میں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے فوت ہو چکی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئے ہیں تو اس وقت میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 4-5 برس کی تھی، اسے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ کہتی ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت یاد کرتے تھے، زیادہ تذکرہ فرماتے تھے، ہر جگہ میں یہ فرماتے بس خدیجہ نے تو میرے ساتھ یوں دیا، خدیجہ نے تو اس طریقے سے وفا کی۔ اور کبھی کبھی یوں کر دیتے کہ اگر کسی کہیں سے کوئی ہدیہ آ جاتا، کوئی تحفہ آ جاتا، کوئی کھانے پینے کی چیز آ جاتی تو اپنے گھر والوں کو بھی دیتے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں ہوتی تھی جو اس وقت میں زندہ تھیں ان کو بھی بھیج دیتے تھے۔ تو یہ اس وفا کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا اخلاص کے ساتھ کہ ہر چیز کو اپنی کو قربان کر دیا، با وفا بیوی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جتنا مال پڑا تھا سارا کا سارا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی تھے نا، سخاوت کے مجسمہ تھے، ان کے پاس کوئی چیز ٹکتی نہیں تھی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنیا کو جمع کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو دنیا کو دین سکھانا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آ جاتے تھے۔ تو جب وحی آئی اور نبوت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی فضا میں یوں گھومتا ہوا آ رہا ہے۔ اب ایک تو یہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں بیٹھے ہوئے، بالکل پہاڑ کی چوٹی پر۔ اگر کوئی انسان آئے، کوئی آدمی آئے تو نیچے سے آئے نا، لیکن دیکھا کہ ایک انسان تو آ رہا ہے لیکن آ رہا ہے فضا میں گھومتا ہوا۔ حیران ہوئے کہ عجیب بات ہے، یہ آدمی کس طریقے سے ہوا میں گھومتا ہوا آ رہا ہے۔ تو آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلی نازل ہوئی۔ تو اب کیسے یہ وحی کا نزول ہوا، اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے پاس ایک دیباج ریشم کا ایک کپڑا تھا، اور اس میں یہ چیزیں، یہ آیتیں، سب سے پہلی جو 5 آیتیں ہیں سورۃ العلق کی، یہ لکھی ہوئی تھی۔ تو جبریل نے آ کر کے کہا کہ اقرا، پڑھو۔ تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو چونکہ وہ 5 جو آیتیں تھیں اس کپڑے پر، ریشم کے کپڑے پر لکھی ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا کہ پڑھو، اور یہ یوں نہیں، کچھ روایتوں میں ایسا آتا ہے نا کہ آ کر کے صرف جبریل نے کہا کہ بھائی اقرا، بس پڑھتے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب تھے، اگر کوئی لکھی ہوئی چیز نہ ہوتی اور ایسے صرف زبان سے آ کر کے جبریل علیہ السلام بتاتے وہ تو پڑھ لیتے۔
کہ آج اگر کوئی آدمی ہمیں اردو میں کوئی چیز بولتا ہے، کتنا ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی ہو، اگر کوئی اس کو بولتا ہے کہ بھئی میں آج، آپ یوں بولو کہ میں آج ابھی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو کیا وہ یہ نہیں بول سکتا؟ بول سکتا ہے آسانی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانی سے وہ چیزیں بول سکتے تھے، چونکہ وہ لکھی ہوئی 5 آیتیں لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہا کہ پڑھ لو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ امی ہونا، ان پڑھ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کیسے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے سفر بھی کیے، 2 مرتبہ شام تک گئے، تجارت کا سفر بھی کیا۔ اب تجارت اور لین دین کے معاملات میں لکھت بھی ہوتی ہے، لیکن 40 سالہ زندگی میں کہیں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھتے ہوئے دیکھا، نہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب ایسا آدمی جو بالکل کچھ نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، ایسی مضبوط قرآن کی صورت میں کتاب لائے، جو اس وقت میں بڑے بڑے پڑھے ہوئے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ نہ کر سکیں، ایک ان پڑھ آدمی بڑے بڑے پڑھے ہوئے لوگوں کو آ کر کے پڑھائے اور ان کا معلم بنے، تو کمال یہ ہے نا۔ اگر پڑھا ہوا آدمی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، بڑی بڑی اداروں میں پڑھا، بڑے لوگوں سے استفادہ کیا، بعد میں آ کر کے کوئی پڑھاتے تو کمال تو نہیں رہا، اس نے تو پوری زندگی کھپا دی ہے اس میں، پھر آ کر کے پڑھاتا ہے تو اس نے کون سے کوئی بڑے تیر مار لیے۔ کمال تو اس میں ہے نا کہ ایک ان پڑھ آدمی جو مکہ سے صرف 2 مرتبہ 40 سال کے اندر صرف مکہ سے 2 مرتبہ باہر نکلا ہے، کہیں سے کوئی چیز پڑھی نہیں، کوئی اس کا استاد نہیں، اور آ کر کے بڑے بڑے پڑھے ہوئے لوگوں کو آ کر کے ایسی کتاب اس کے سامنے آ کر کے پڑھے کہ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، تو اصل کمال یہ ہے۔ تو امی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، یہ شان ہے۔ تو پھر حضرت جبریل نے 3 مرتبہ جو ہے نا یوں دبایا، گلے مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، 1 مرتبہ، پھر کہا کہ اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخذنی فغطنی ثم ارسلنی فقال اقرا، 3 مرتبہ یہی۔ تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، اتنا مجھے دبایا کہ مجھے درد ہونے لگا، اس طریقے سے شدت سے دبایا۔ پھر کہا کہ اقرا، اور پھر یہ پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اس میں کیا حکمت تھی، کیوں دبایا؟ کہ دیکھیں جبریل علیہ السلام نوری مخلوق ہے، فرشتے ہیں نا نور سے بنے ہوئے، نوری مخلوق ہے، اور وہ فرشتوں کا سردار ہے، اور وہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول کس کو بولتے ہیں؟ رسول بولتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو۔ تو اللہ کا پیغام لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک نوری رسول تھا اور ایک بشر رسول تھا۔ تو نوری رسول آ کر کے جو بشری رسول ہیں، بشر کی صورت میں، انسان کی صورت میں جو رسول ہیں، اس کے پاس پیغام لے کر کے آ رہے، اور پھر اپنے سینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں علم ڈال رہے۔ تو یہ جو دبانے میں حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ حکم تھا کہ اپنا یہ جو علم کی نورانیت ہے، وہی کی جو نورانیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ڈالنی ہے۔ اور اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی تربیت سے اور آگے کوئی ایسا بڑا نیک اللہ کا ولی ہو نا، اس کی صحبت سے اور اس کے تقرب سے دوسرے آدمی کو بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو آ کر کے جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا، اور اس میں حکمت یہی تھی کہ گویا کہ جبریل علیہ السلام اپنے سینے سے جو نور، وحی کا نور تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اس کا ایک عجیب واقعہ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ آدمی، کافی لوگ ہو سکتا ہے اعتراض اس پہ کریں، یہ چیز اس آدمی کو سمجھ میں آتی ہے جو ان مراحل سے گزرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو حسی چیز نہیں ہے، دیکھنے میں چیز یہ نہیں آتی کہ آپ کو سمجھائیں، مثال دیں، یوں ہے یہ ایسا نہیں ہے۔
یہ ایک غیر محسوس انداز میں سارا کچھ ہوتا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، سہارنپور انڈیا کے بہت بڑے عالم تھے. سہارنپور کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ، پھر دیوبند بہت بڑا مدرسہ تھا. اس وقت میں یہ دو بڑے مدرسے تھے. اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری بہت بڑے محدث تھے. حدیث کے اندر اس کی بہت بڑی شروحات لکھی ہوئی ہیں. یہ حضرت زکریا رحمہ اللہ جس کی کتاب فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا، ان سے بھی بہت بڑے تھے. تو اب جب امتحانات ہوتے تھے ان دو مدارس کے، تو جو دارالعلوم کے استاد تھے وہ سہارنپور آ جاتے تھے امتحان لینے کے لیے، اور سہارنپور کے دارالعلوم چلے جاتے تھے. تو ایک شاگرد تھا مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا، وہ ان کی بہت بڑی خدمت کرتا تھا. ان کے کپڑے دھوتا تھا، دوسری خدمت جو ان کو کرنی ہوتی تھی تو خدمت کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو سارا دن بس اپنے استاد کی خدمت میں ہے، کوئی پڑھتا چڑھتا نہیں ہے، بس محنت نہیں کرتا. لیکن ہر مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ جب امتحانات ہوتے تو وہ آدمی سب سے آگے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ امتحان لینے کے لیے کون آیا؟ شیخ الہند اسیر مالٹا، جس نے مالٹا کی جیل کے اندر بیٹھ کر کے تفسیر عثمانی لکھی. سارے علماء نے جتنے بھی قرآن پاک کے تراجم لکھے ہیں انہوں نے اسی سے استفادہ کیا ہے. دیوبند کے علماء نے تو کیا ہے، لیکن غیروں نے بھی کیا ہے. جو ان کے مخالف تھے انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ ہم نے جب ترجمہ قرآن لکھا تو اس کے ترجمے سے استفادہ کیا ہے. اور وہ مالٹا کے اندر قید تھے جہاں پہ ہر طرف سے پانی ہی پانی، سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا. مالٹا ایک ملک ہے نا، تو اس کے اندر قید تھے. نہ اس کے پاس کوئی مطالعے کی کتاب ہے، نہ کوئی دوسری چیزیں ہیں. وہ ایک بورچی ہوتا تھا جو اسے کھانا دیتا تھا. تو ان کو شیخ الہند کہتے کہ آپ جب آگ جلاتے ہو، اس لکڑی کے جو کوئلے ہوتے ہیں وہ کوئلے لے کر کے آنا میرے پاس. ان کوئلوں سے جیل کی دیواروں کے اوپر تفسیر لکھ دی. نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے، اپنی ذہن سے اس قرآن پاک کی ایسا ترجمہ اور تفسیر لکھا کہ آج اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ کیا تھا؟ یہی علمیت تھی نا. تو وہ شیخ الہند جب وہاں سے آزاد ہوئے، ایک ایسا وقت آیا کہ وہ امتحان لینے کے لیے آئے سہارنپور. تو وہی شاگرد جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا شاگرد تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا، اس کا امتحان لے رہے. اب شیخ الہند جیسا علم کا پہاڑ اس کا امتحان لے رہے ہیں، اور سائیڈ میں خلیل احمد سہارنپوری بیٹھے ہوئے اور وہ طالب علم آگے بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے بخاری کا ایک سوال کیا، پھٹافٹ اس نے جواب دیا. دوسرا تیسرا سوال کیا، وہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے. تو شیخ الہند حیران ہو گئے. اس نے کہا کہ بھئی یہ ایک میں نے اس سے ایسے سوالات کیے ہیں کہ بڑے بڑے محدث جو ہوتے ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں، ان کو ان کے جوابات نہیں آتے. تو یہ کیسے ایک چھوٹا سا بچہ مجھے جواب دے رہا ہے؟ تو حضرت خلیل احمد سہارنپوری کو کہا کہ آپ یہاں اس کمرے سے باہر چلے جائیں. انہوں نے کہا حضرت میں کیوں باہر چلا جاؤں؟ میں تو نہ اس کو اشارہ کر رہا ہوں نہ میں اس کو بتا رہا ہوں، میں تو بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر میں نے کوئی بھی اشارہ کیا آپ بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس آپ یہاں سے باہر چلے ہی جائیں. تو حضرت خلیل احمد سہارنپوری جب وہاں سے چلے گئے تو اس کو جواب ہی نہیں آ رہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس آدمی کا ایک اعمال کا اور علم کی تاثیر ہوتی ہے جو آدمی کے قلب پر پڑتی ہے، اور یہ دل سے دل کی طرف منتقل ہوتی ہے. یہ چیزیں، یہ کیفیت ہر آدمی محسوس نہیں کرتا. یہ وہی کرتا ہے جس کے دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک ہے، جو اس کے اندر تقوی ہے، جو نور ہے، جو طہارت ہے، جو پاکیزگی ہے، وہ تو کسی دل کے اندر نہیں. تو جبریل علیہ السلام نے یوں جو دبایا 3 مرتبہ، یہ اس اپنے نورانی علم اور وحی کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر انڈل رہے تھے. تو اب وہاں سے جب یہ پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی. اور جب وہ چلا گیا تو اسی انداز میں گیا جیسے فضا میں گھومتا ہوا آیا تھا، فضا میں ایسے گھومتا ہوا واپس چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران بھی ہوئے، خوف بھی طاری ہوا.
वहां से उतरे, गार हिरा से नीचे आए, वापस घर की तरफ लौटे। फिर रास्ते में एक और चीज हो गई। रास्ते में देखा कि ये रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ऊपर से आवाज आई, या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह व अना जिब्रील, कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने अपना सर ऊपर उठाया तो मैंने जिब्रील को देखा कि उसने मशरिक और मगरिब को भर दिया है। इस तरीके से अपने पर और अपना वजूद का इजहार किया कि जहां मैं देख रहा हूं वहां जिब्रील पर नजर पड़ रही है। अब ऐसी अगर बड़ी चीज इंसान देख ले तो जाहिर बात है भाई खौफ तो होगा ना। फितरत, इंसानी फितरत तो उसके अंदर ये चीज है ना कि खौफ होता है इसी से। आज भी अगर आप कोई एक सिर्फ लंबा और लंबे कद का मोटा कोई बड़ा इंसान देख ले, उसी से आदमी डर जाता है। तो ये तो अजीब बात थी ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आसमान की जिस तरफ देख रहा हूं वहां पे जिब्रील मुझे नजर आ रहा है। तो फरमाया कि बस वहां पे रुक गया, ना आगे चल रहा हूं ना पीछे, और बस मेरी आंख आसमान में ही रह गई। और काफी देर तक वहां पे रुका रहा, यहां तक कि हजरत खदीजा का के आदमी जो उन्होंने भेजे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए, वो आए और उन्होंने मुझे बताया कि हजरत खदीजा आपको बुला रही हैं। फिर मैं वहां से आगे चला। जब घर पहुंचा तो इस शिद्दत खौफ की वजह से, कभी डर की वजह से यूं होता है कि आदमी को बुखार निकल पड़ता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में भी ऐसे हरारत जाहिर हो गई, बुखार हुआ और फरमाया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे मेरे ऊपर कोई कपड़ा डाल दो। तो हजरत खदीजा ने कपड़ा डाल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। मुज़म्मिल, चादर वाला, उठ जाओ, अल्लाह का दीन पहुंचाओ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज को, सारी चीज को हजरत खदीजा से बयान भी फरमाया और कहा कि इन्नी खशीत वाला नफ्स, मुझे तो डर हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो हजरत खदीजा ने फरमाया कि कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाह इन्नका लतसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तुक्सिबुल मअदूम व तक़रिद ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आपके अंदर 5 सिफतें हैं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेंगे। तो आज हम यहाँ पे दर्स रोकते हैं, इंशाअल्लाह फिर आइंदा हफ्ते से यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कैसी तसल्ली दी, और फिर वो उसको वरक़ा बिन नौफल जो बड़ा आलिम था उसके पास भी लेकर के गई, सारी चीज़ें बताई और उसने क्या जवाब दिया। तो यहाँ से नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ और वही का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व रहमतिका।